بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے متعلق بھی کئی قول ملتے ہیں۔ ان سب میں سے مشہور یہ ہے کہ دمشق کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی کسی محرم ایک عورت سے شادی کا ارادہ کیا یا پھر ایک ایسی عورت سے شادی کا ارادہ کیا جو شریعت کے لحاظ سے ممنوع تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس بادشاہ کو اس کے ارادے سے منع رکھنے کی کوشش کی۔ وہ عورت بھی اس بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق رنجشیں پیدا ہو گئی۔ شیطان نے اس عورت اور بادشاہ کو ملا دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور اپنے کچھ سپاہیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا۔ وہ بدبخت آپ علیہ السلام کا سر اور خون ایک تھال میں لے کر آئے۔ اس عورت نے جب سر مبارک کو دیکھا تو اسی وقت مر گئی اور جہنم وصل ہوئی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بادشاہ کی ملکہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عشق ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام بلاوا بھیجا اور آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ پہلے تو انکار کرتا رہا، پھر جب مطالبہ بڑھ گیا تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنے کارندے بھیجے اور جو آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون ایک تھال میں لے کر واپس آئے۔ بادشاہ نے وہ سر مبارک اور خون اپنی ملکہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو انہیں سلام کیا اور دریافت کیا کہ اے یحییٰ علیہ السلام کے والد، مجھے بتائیے کہ آپ علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا اور بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یحییٰ علیہ السلام اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ وجیح نظر آتے تھے، اور پھر جسے اللہ عز و جل نے فرمایا انہیں عورتوں کی حاجت نہ تھی۔ اس دور کے بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور وہ عورت بدکار تھی۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام کی جانب پیغام بھیجا، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں محفوظ رکھا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے انکار کر دیا۔ اس عورت نے ان کے قتل کی ٹھان لی اور بنی اسرائیل کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا۔ اس دن بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ جو عہد کر لیتا اسے پورا کرتا تھا۔ بادشاہ جب عید کے لیے روانہ ہونے لگا تو ملکہ نے اسے رخصت کیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لے، مگر وہ عورت اپنی بات پر قائم رہی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی روانہ کیے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت اپنے حجرہ خاص میں عبادت میں مصروف تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک تیش میں ذبح کر دیا گیا اور ان کا خون سر مبارک اس عورت کے پاس لے جایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ کیسا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت نماز میں مصروف رہا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون اس عورت کے پاس پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس عورت، بادشاہ اور اس کے تمام اہل خانہ کو ایک خادم سمیت زمین میں دھسا دیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ سب حضرت زکریا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بادشاہ کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ پھر وہ لوگ میری تلاش میں نکلے تاکہ مجھے قتل کر سکے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ بنی اسرائیل میرے قتل کے در پہ ہے۔ میں وہاں سے نکلا۔ شیطان بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا تو میں نے اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھا۔ اس درخت نے مجھے اپنی جانب بلایا اور میں اس کے پاس گیا تو وہ پھٹ گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ شیطان آیا اور اس نے میری چادر کے پلو کو اس وقت پکڑ
پکڑ لیا جب درخت باہم مل رہا تھا، چنانچہ میری چادر کا پلو باہر رہ گیا۔ اور بنی اسرائیل جب وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں کہا کہ وہ درخت دیکھو جس میں تمہیں پلو نظر آ رہا ہے، یہ پلو زکریا علیہ السلام کی چادر کا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس درخت کو جلانے کا ارادہ کیا تو شیطان نے کہا اسے آری سے چیر دو، چنانچہ انہوں نے اس درخت کو آری سے چیر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس وقت آپ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا نہیں، تکلیف تو اس درخت کو ہوئی جس میں اللہ عز و جل نے میری روح کو رکھ دیا تھا۔ یہ روایت غریب معلوم ہوتی ہے اور اس میں موجود کئی باتوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں موجود کئی باتیں صحیحان میں موجود واقعہ معراج کے مطابق نہیں، اور واقعہ معراج میں ان کا نام چند الفاظ میں محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات دو خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے کہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عشیہ بنت عمران اور حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم بنت آپس میں بہنیں تھیں۔ یہ قول بھی ہے کہ عشیہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی بیوی حنا کی بہن تھی۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی تھے۔ واللہ عالم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہاں شہید کیا گیا اس کے متعلق بھی بے شمار قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسجد اقصی میں شہید کیا گیا، ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کے علاوہ کسی اور جگہ شہید کیا گیا۔ حضرت سوری الشمع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو اس پتھر پر شہید کیا گیا جہاں 70 انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن مسیح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وقت نصر دمشق آیا تو اس نے ایک جگہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتے دیکھا۔ اس نے جب لوگوں سے اس خون کے متعلق دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ہے اور سارا واقعہ اسے بیان کیا۔ وقت نصر نے آپ علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث حضرت سعد بن مسیح کی جانب سے صحیح ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دمشق میں شہید کیا گیا اور وقت نصر کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، جیسے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ واللہ عالم۔ حضرت زید بن وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جب دمشق میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک محراب کے نزدیک ستونوں میں سے نکلا۔ میں نے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کی جلد اور سر کے بال میں کوئی فرق نہ آیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ابھی شہید کیا گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کو جامع مسجد دمشق کے سکہ نامی ستون کے نیچے مدفن کیا گیا۔ واللہ عالم۔ ابن عکاس کرانی المتقاضی فی الفضائل الاقصی میں عباس بن صبح سے اور انہوں نے مروان سے اور انہوں نے سعید بن عبدالعزیز سے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام قاسم سے روایت کیا ہے کہ دمشق کے بادشاہ کا نام احد بن ہدیہ تھا اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے ارلیا کی سے اپنے بھتیجی کی ایجی ارلیا سے جو سعد کی شہزادی تھی۔ دمشق میں واقع سوق الملوک بازار ریل کا ذاتی تھا اور وہاں سے سونا وغیرہ ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ احد کے بیٹے نے کسی وجہ سے اسے 3 طلاقیں دے دیں اور پھر اسے رجوع کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عورت تجھ پر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ حلالہ نہ کر لے، یعنی کسی دوسرے شخص سے شادی کرے اور پھر وہ اسے طلاق دے اور اس کی شادی تیرے ساتھ ہو۔ اس عورت نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات سنی تو وہ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی۔ اس احد سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون طلب کیا۔ احد نے پہلے تو انکار کیا پھر اس کی بات مان لی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے پاس اسے سپاہی آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر تھال میں رکھا اور اس عورت کے پاس لے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت جبرون کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اور آپ علیہ
अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से ये आवाज आ रही थी कि इस औरत के लिए हलाल नहीं जब तक कि ये किसी और के साथ हम मिस्री ना हो जाए। इस औरत ने वो थाल लिया और आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक इसमें मौजूद था। वो इस थाल को लेकर अपनी माँ के पास आई और जब इसने वो थाल माँ के सामने रखा तो जमीन में धंसना शुरू हो गई, यहाँ तक कि इसके पाँव जमीन में गायब हो गए और फिर पहलुओं तक धंसती गई। माँ ने शोर मचाना शुरू किया और इस दौरान वो कंधों तक जमीन में धंस चुकी थी। माँ ने जल्लादों को हुक्म दिया कि वो इसका सर काट दें ताकि वो इसके सर से अपने दिल को तसल्ली दे सके। चुनाचे इस औरत का सर तन से जुदा कर दिया गया और बाकी तमाम जिस्म जमीन ने निगल लिया। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का खून उबलता रहा, यहाँ तक कि बख्त नसर ने दमिश्क पर हमला किया और 70,000 इसराइलियों को कत्ल किया। हजरत सैयद बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाते हैं कि ये किसी नबी का खून था जो उबलता रहा, यहाँ तक कि हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, ए खून तूने बनी इसराइल को फना कर दिया, अब तो रुक जा। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से वो खून उबलना बंद हो गया। अहले दमिश्क में से कई लोग बैतुल मुक़द्दस की जानब भागे। बादशाह ने इनका पीछा किया और बेशुमार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनकी तादाद को शुमार नहीं किया जा सकता। बेशुमार लोग कैदी बना लिए गए और बेशुमार लोग ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। वल्लाह आलम। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की है जितना इल्म आप तक पहुंचा सके पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।